قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فباب صفۃ الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ کے کئی ابواب ہم نے پڑھ لیے ہیں، آج ایک اہم باب ہے نماز کی کیفیت کا بیان۔ صفت معنی کیفیت، یعنی وہ طریقہ، وہ کیفیت، وہ صفت جس پر ہماری نماز ہونی چاہیے، یعنی ارکان، واجبات اور اسی طریقے سے سنن قولیہ اور فعلیہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے نماز کے اندر، تاکہ ہماری نماز مکمل ہو۔ اور جس طریقہ سے اخلاص اور للہیت ضروری ہے عبادت کی قبولیت کے لیے، دوسری شرط رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل کے ذریعے امت کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے، تمام تر عبادتیں سکھائی ہیں، دین کا کوئی گوشہ مخفی نہیں چھوڑا، لیکن بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اقتداء پر ابھارتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ صحیح بخاری میں مالک بن حویرث کی روایت ہے، ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کے بڑے حریص تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت دریافت کریں، یا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آپ کی کیفیت کو بغور دیکھتے اور دوسروں سے نقل کرتے، دوسروں سے شیئر کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک صحابی نے پوری نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز فرائض و واجبات اور ارکان کے ساتھ، اسی طریقے سے سنن قولیہ اور فعلیہ کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے، لیکن مجموعہ احادیث کو رکھ کر نماز کا مجموعہ طریقہ، مکمل طریقہ ہمارے سامنے الحمدللہ واضح ہے۔ لہذا بندے مکلف کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے، یہ اس کے قوی الایمان ہونے کی دلیل ہے، متبع سنت ہونے کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے نتیجے میں اس کی عبادت بھی مکمل ہوگی۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ جہالت کی بنیاد پر یا سستی اور کاہلی کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے مسلکی تعصب کی بنیاد پر صحیح طریقے کو چھوڑنے کے سبب نماز کو اپنی ناقص کر بیٹھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں صفۃ الصلاۃ کے اندر بڑی اچھی ترتیب قائم کی ہے۔ پہلی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، قولی حدیث لائے ہیں، پھر مسیح صلاۃ کی حدیث، اور پھر اس کے بعد ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر کے آئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے بیان میں ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کی بعض دیگر جزئیات اور تفصیلات کا، جیسے دعائے استفتاح وغیرہ کا اور رفع الیدین وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ہم پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، اخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وفيها
فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت. کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور رفاعہ ابن رافع ابن مالک ابن عجلان الخزرجی الانصاری سے مروی ہے. دو صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. ابو ہریرہ کی جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اس کو سبعہ نے احمد سمیت صحیحین مسند احمد صحیحین اور سنن اربعہ میں موجود ہے حدیث. اور دوسری حدیث جو ذکر کی ہے رفاعہ ابن رافع ابن مالک الانصاری سے وہ حدیث سنن کے اندر ہے. ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں وہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث بڑی جلیل القدر اور عظیم الفائدہ حدیث ہے. علماء کے نزدیک اس کو حدیث مسیء فی الصلاۃ کہتے ہیں. ایسے شخص کی حدیث جس نے نماز غلط طریقے پر پڑھ دی. حدیث مسیء الصلاۃ یا المسیء فی صلاتہ. اور اس وجہ سے اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے صفت سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت سے متعلق بہت سارے احکام پر یہ حدیث مشتمل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بیان کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ قولی حدیث فعلی حدیث پر مقدم ہوتی ہے، اس سے اس کی اہمیت ہے. اور یہ حدیث یا اس طرح کی جو حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر مشتمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قول وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یا صلوا کما رأیتمونی اصلی کے اندر جو اجمال ہے اس اجمال کو دور کرتی ہے یا اس اجمال کا بیان کرتی ہے کہ نماز کیسے پڑھو، نماز کیسے قائم کرو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بیان کیا ہے یا صحابہ نے نقل کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے کتب سبعہ میں ہے اور رفاعہ ابن رافع سے سنن کے اندر ہے. دونوں حدیث کی کئی طرق ہیں اور کچھ نہ کچھ الفاظ کا اضافہ، خاص کر کے رفاعہ کی حدیث کے اندر الفاظ کا اضافہ ہے، مختلف سندوں میں مختلف الفاظ کا اضافہ ہے. اس طریقے سے یہ حدیث اپنے اضافوں کے ساتھ بہت سارے فوائد پر مشتمل ہو جاتی ہے. اب جیسے کہ جو ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی بخاری اور مسلم کی، اس میں ہے کہ جب رکوع سے اٹھو، ابھی لفظ پڑھا ثم ارفع حتی تطمئن قائما، جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کھڑے ہو اطمینان کے ساتھ. اور اس کو ابن ماجہ میں جو آیا، جو حدیث وہاں آئی ہے بخاری مسلم میں آئی ہے، اس میں ہے حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اعتدال کے ساتھ، یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ پیٹھ کی ہر ہڈی برابر ہو جائے، اپنی جگہ پہ آ جائے، جس کو ابن ماجہ میں حتی تطمئن قائما سے ذکر کیا کہ اطمینان کی حد تک، صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہوئے اور پھر فوراً جھکے، بلکہ کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا اطمینان کیا، اس کے بعد جھکے. تو تطمئن اطمینان کے اندر اعتدال سے زیادہ معنی کے اندر وسعت پائی جا رہی. اطمینان کا مطلب یہ ہوا کہ اطمینان، کھڑے ہوئے سیدھے، پیٹھ کی ہڈی سیدھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا. اور ایک یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہوئے اور فوراً گرے، تالے کھڑے ہو کر کے اطمینان کرو، ربنا ولک الحمد، یا اس کے آگے بھی جو کچھ جملے ہیں اس کو پڑھو. تو یہ لفظ تطمئنوں کا یا تطمئن حتی تطمئن قائما کا لفظ ابن ماجہ میں آیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے یہ اضافہ ذکر کیا. اور کہتے ہیں کہ جو رفاعہ کی حدیث ہے وہ اس اعتبار سے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ حدیث خلاد بن رافع کا واقعہ نقل کر رہی ہے. رفاعہ جو ہے وہ خلاد کے بھائی تھے، انہی کے بھائی مسیء صلاۃ تھے جنہوں نے غلط طریقے پر نماز پڑھی. تو رفاعہ ابن رافع ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اس مجلس سے موجود تھے.
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کے بھائی خلاد بن رافع کی نماز کو پلٹایا تھا یا پلٹانے کا حکم فرمایا تھا. تو اس لیے رفاع نے گویا کہ اس واقعے کو، اس قصے کو بہت اچھی طریقے سے ضبط کیا ہے، پختہ طریقے. اور ان کی روایتوں میں کئی الفاظ آئے ہیں جن کا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اضافوں کا ذکر بھی کیا ہے. اب آئیے الفاظ کی تشریح میں آتے ہیں. کہا اذا قمت الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو. اذا قمت خطاب کس کو ہے؟ مسیح صلاۃ کو، جس نے غلط طریقے سے نماز پڑھی تھی، یعنی خلاد بن رافع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اصل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی کلمات کو، اول حدیث کو حذف کر دیا ہے، اور جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نماز کا بتایا ہے اس کو نقل کیا ہے. لیکن اول حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پھر ایک شخص داخل ہوا، وہی خلاد بن رافع، اور انہوں نے نماز پڑھی. تحیۃ المسجد رہی ہوگی. پھر وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصل، پلٹو، جاؤ پلٹو، نماز پڑھو دوبارہ، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی یا تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر وہ گئے، نماز پڑھی، دوبارہ سے لوٹے، سلام کیا علیہ السلام پر، آپ نے جواب دیا. بعض روایت میں ہے کہ آپ نے جواب دیا، رد علیہ، اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصل. پھر وہی جملہ، جاؤ پلٹو، نماز دوبارہ سے پڑھو، دوبارہ ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ایسا 3 مرتبہ ہوا. 3 مرتبہ نماز جب انہوں نے دہرائی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی کہا کہ نماز پلٹاؤ. تب اس نے کہا خلاد نے والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیے. تو آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ. اب یہاں سے حافظ ابن حجر نے حدیث کو ذکر کیا. اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے کیوں 3 مرتبہ پلٹایا اس شخص کو، پہلی مرتبہ کے بعد آپ بتا دیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ چاہا کہ یہ آدمی اپنی غلطی پر خود مطلع ہو. بار بار پلٹائے اس لیے کہ اگر غلطی کر رہا ہے، بھول چک ہو رہی ہے اس سے، تو آدمی سوچے گا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، تو اپنی غلطی کو خود سدھار لے گا اگر واقف ہے نماز کے طریقے سے تو. اور اگر ناواقف ہے تو پھر وہ خود پوچھے گا کہ رسول اللہ مجھے تو ایسی نماز پڑھنے آتی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیسے مجھے پڑھنی ہے. تو اب اگر سائل کوئی سوال کرے اور اس کے بعد جواب دیا جائے تو سائل جواب کو قبول کرتا ہے، اور وہ بات ہمیشہ اس کے ذہن میں یا دیر تک کم سے کم محفوظ رہتی ہے، کیونکہ اس نے سوال خود کیا تھا. تو بہرحال یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہا نماز پلٹانے کے لیے، یہ بطور سزا کے تھا، بلکہ اس لیے تاکہ غلطی متحقق ہو جائے کہ یہ غلطی نسیاناً ہو رہی ہے یا یہ کہ اس شخص کو نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو پہلے وضو کرو. ظاہر ہے کہ وضو اگر نہیں ہو تو وضو شرط ہے نماز کے لیے، اس کے بغیر تو نماز ہوگی ہی نہیں. فاسبغ الوضوء، اور اسباغ ہم وضو کے باب میں پڑھ چکے. اسبغ یسبغ، اسباغ کہتے ہیں اتمام کو. مکمل وضو کرو. مکمل وضو کا مطلب کہ جو بھی اعضاء ہے دھونے والے، اور ایک عضو ہے سر مسح کے لیے، کان کے لیے، تو جو حد بندی ہے اعضاء کی، مغسولہ کی یا ممسوح کی، سر کی، پوری حد بندی کا لحاظ کیا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. مثلا اگر چہرہ دھونا ہے تو چہرے کی جو حد ہے کہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تک، اور دونوں کان کے لو کے درمیان کی جگہ، اسی طریقہ سے تمام جو اعضاء ہے اور جن کی جو حد بندی کی گئی. اور اسباغ کا مطلب انقاء بھی ہوتا ہے، صفائی کے ساتھ. جی، کہ اور وہ 3 مرتبہ اگر دھوئے آدمی تو مکمل وضو ہوتا ہے، اسباغ وضو یعنی اکمال وضو. 3 مرتبہ اگر ہو جائے تو اس طریقے سے رگڑ رگڑ کے آدمی دھوئے گا تو گرد میل بھی اعضاء سے دور ہو جائے گی. تو اسباغ کا مطلب مکمل وضو، یا یہ ہے کہ مکمل وضو کے ساتھ ساتھ صفائی کے ساتھ بھی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کا استقبال کرو. قبلے کا استقبالی نماز کے لیے شرط ہے. اس کے بعد فکبر، اور تکبیر کو، کبر، تکبیر کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو.
اور طبرانی میں روایت ہے قل اللہ اکبر، اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہے. اللہ الکبیر، اللہ الاکبر یا اللہ الاجل، اللہ الاعظم، کوئی سا بھی لفظ اسم تفضیل کا آپ لے آئیے اکبر کی جگہ پر، وہ ویلڈ نہیں. حنفیہ کے نزدیک ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ آئی جو اللہ کی کبریائی اور عظمت پر دلالت کرتا ہے، آپ اس سے نماز شروع کر سکتے ہیں. کہا نہیں، غلط ہے یہ قول. کہا فکبر، یقول اللہ اکبر، یا کہا ثم استقبل القبلہ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے کبر اللہ یا قال اللہ اکبر، پوری وضاحت ہے. تو اس لیے مصنون الفاظ کو بدلنے کا حق نہیں ہے ہمیں. ثم استقبل القبلہ کا قبلہ کا استقبال کرو، فکبر، وہ تکبیر کو. پھر جب تکبیر کہہ لیا تو کہا گیا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن. ابو ہریرہ کی جتنی روایت آئی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جو قرآن سے تم کو آسان ہو، یعنی جس کا پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو، اس کو پڑھو. یہ حدیث کا یہ ٹکڑا ہے، یہ حنفیہ کا اس سے استدلال ہے کہ مطلق قرأت فرض ہے اور سورہ فاتحہ کی قرأت واجب ہے. یعنی اگر کوئی شخص قل هو اللہ پڑھے لیکن سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کی نماز ہو جائے گی ناقص ہوگی. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جماہیر امت یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. اگر قرآن سے کچھ یاد ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ اگر یاد نہ ہو، کوئی آیت یاد ہے، کوئی اور صورت یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، لیکن سورہ فاتحہ نہیں یاد کر پاتا ہے، یا سورہ فاتحہ بفرض محال کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بفرض محال سورہ فاتحہ اس کی زبان پہ نہیں چڑھتی ہے، کوئی دوسری صورت ہے، تب کہیں گے ثم اقرأ ما تیسر. چلو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہو، اس پر قادر نہیں ہو، تو جو قرآن سے تم کو آسان ہے وہ پڑھ لو. ورنہ سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھنا متعین ہے، جیسا کہ حدیث آئے گی. اور ہم جانتے ہیں عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی متواتر روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں. تو ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن یہ اس شخص کے لیے ہے جو سورہ فاتحہ پڑھنے پر قادر نہ ہو، یا پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن سے جتنا کچھ یاد ہو، آسان ہو، وہ تم پڑھو. امام ہو تو یا مقتدی ہو تو سری نماز میں، اور جہری میں تو امام کی قرأت کو سنتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ. اور ابھی حدیث نیچے آئے گی رفاعہ کی ابو داؤد اور نسائی کے حوالے سے کہ اگر وہ بھی یاد نہیں ہے، قرآن سے کچھ نہیں جانتے ہو، تو اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسی طرح کے کلمات پڑھ کر کے آدمی رکوع کر لے، قیام ہو جائے گا اس کا، اگر کچھ بھی اس کو یاد نہ ہو تو. بہرحال پھر معاملے کی طرف پلٹتے ہیں. اب پہلے حدیث کا بھی ترجمہ کر رہے تھے. کہا چلو قرآن جب ہو گیا، قرأت ہو گئی، قیام ہو گیا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، تو پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. اطمینان کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ حدیث میں آئے گا کہ اقیم صلبک، اطمینان سے کرو. یعنی حدیث ہے کہ پیٹھ اور کمر وغیرہ ایک دم برابر لیول میں ہو، کمر پیٹھ سر سب برابر لیول میں. لم یشخص راسہ ولم یصوب، نہ سر اونچا کرو، پیٹھ برابر ہے اور صرف سر اونچا ہوا ہے، اوپر اٹھا ہوا ہے، اور نہ ہی سر کو بہت نیچے کر لو، سب لیول میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ جب رکوع ہو جائے ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر اٹھو یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ریڑھ کی جو ہڈی ہے آپ کی گردن سے لے کر کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے کمر تک، وہ ہڈی ایک دم سیدھی ہو جائے، اس کی ہر جو جوڑ ہے، کڑیاں ہیں، ہر کڑی اپنی جگہ پہ آ جائے، جس کو ابن ماجہ میں کہا گیا حتی تطمئن قائما، پورے طور پر اطمینان کر لو، نہ صرف یہ کہ سیدھے کھڑے ہو بلکہ اطمینان کے ساتھ کھڑے. ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. کہ تفصیل حدیث میں آ رہی ہے کہ صاحب ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹکاؤ، دونوں ہاتھ ہو جن کی انگلیاں ملی ہوئی ہو، پھیلی ہوئی نہ ہو، نہ مٹھی بدھی ہوئی ہو، کہ انہیں الگ ہو زمین سے، پہلو سے الگ ہو، پیٹ ران سے الگ ہو، زانو پر پیٹ کا بھاڑ نہ ہو، پیٹ کا وزن زانو پر نہ دیں، زانو کو پنڈلی سے سٹا کے رکھے، ہر عضو ایک دوسرے سے متمیز ہو. تو دو ناک اور پیشانی ایک عضو، دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو قدم، اس طریقے سے، اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہیں. سجدہ اطمینان سے کرو. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر کو اٹھاؤ
اطمینان کے ساتھ بیٹھو، نہ ایسا جیسا لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کے جھکے اٹھے، ابھی پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی کہ سجدے میں گرے، سجدے سے اٹھے ابھی اطمینان سے بیٹھے نہیں تھے، پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے سجدے میں گرے۔ آپ نے کہا کہ اطمینان سے بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ ایک رکعت کی کیفیت آپ نے بتائی قول کے ذریعے، قولی حدیث ہوئی۔ ثم فعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر تم اسی طریقہ سے اپنی پوری نماز میں کرو۔ پوری نماز کا ہوتا ہے کہ بقیہ رکعتوں میں، ایک رکعت تو ہم نے بتا دی، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، سوائے تکبیر تحریمہ کے کہ وہ نہیں ہوگی، اور 3 رکعت والی ہے تو ایسے ہی، 4 رکعت والی ہے تو ایسے ہی، یعنی بقیہ جو رکعتیں ہیں اس میں اسی طریقوں کو فالو کرو۔ یا یہ ہے کہ آئندہ جب نماز پڑھنا تو تمام نمازوں کے اندر اسی طریقوں کو فالو اپ کرو۔ یہ حدیث ہوئی۔ 7 نے اس کا ذکر کیا ہے، احمد، بخاری مسلم اور سنن 4۔ کہتے ہیں لفظ یہاں جو نقل کیا ہے بخاری کا، ابن ماجہ میں مسلم کی سند سے ہے، حالانکہ جو سند ذکر کی ہے ابن ماجہ نے وہ وہی ہے جو بخاری مسلم کی سند ہے، تو صحیحین کی سند پر ابن ماجہ نے ذکر کیا، اس میں حتیٰ تعتدل قائمن کی جگہ پر حتیٰ تطمئن قائمن، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لفظ اطمینان میں یہ اعتدال سے زیادہ وسعت ہے کہ سیدھے کھڑے بھی ہو اور اطمینان سے کھڑے۔ کہتے ہیں کہ اسی کی طرح حدیث، جو حدیث ابو ہریرہ کی ہم نے پڑھی، اسی طرح کی حدیث رفاع بھی ہے احمد کے نزدیک اور ابن ماجہ میں، ابن حبان میں۔ کہتے ہیں لفظ احمد میں ہے کہ فاقم صلبک حتیٰ ترجع الاحسان، یعنی رفاع کی حدیث جو احمد اور ابن حبان میں ہے اس میں بھی اطمینان کے ساتھ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، اور احمد میں اس قدر اضافہ ہے کہ اپنی پیٹھ کی ہڈی کو سیدھی کرو یہاں تک کہ ہڈیاں، یعنی وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے جس کو فقار کہتے ہیں، وہ ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ جائے، سیدھی ہڈی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ نسائی میں اور ابو داؤد میں جو رفاع کی روایت ہے اس کے اندر کچھ یہ لفظ بھی ہے، انہا لن تتم صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ نماز، یہاں تک کہ وضو عمدہ طریقے پر کرے، اس باغ وضو کرے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا حکم ہے اور حدیث بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو حدیث اور قرآن میں جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وضو ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کی تکبیر کرو، ثم یکبر اللہ، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہو جیسا کہ گفتگو آئی، اور بندہ اللہ کی تعریف کرے، پھر حمد و ثنا کرے۔ اب یہ حمد و ثنا کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح، وہ جو دعائی استفتاح ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہم باعث بینی، یہ ہے، یا پھر یہ کہ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بہرحال دونوں احتمال ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے یا یہ کہ ثنا کے کلمے کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے، اب یہ جو بخاری شریف کے اندر جو اجمال تھا کہ قرآن سے جو کچھ تم کو یاد ہو اس کو پڑھو، جی کہتے ہیں کہ نسائی میں روایت جو آئی ہے اس کے اندر آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ، اگر تم کو قرآن کچھ یاد ہے تو اس کو پڑھو، ورنہ اللہ کی تحمید، تکبیر اور تحلیل بیان کرو، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ پڑھو۔ اگر کسی کو کچھ یاد نہ ہو، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی سورت، کوئی زبان پر کوئی کلمہ چڑھتا ہی نہیں ہے قرآن کا، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات کو پڑھ لے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ چلیے صاحب، اب دیکھیے مزے کی بات، ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے اس کی ایک سند میں یہ وضاحت ہے، ثم اقرأ بأم القرآن، خلاد بن رافع کو کہا تھا کہ میاں قبلہ کا استقبال کر کے اللہ اکبر کہو، اور اس کے بعد پھر پڑھو ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ، وبما شاء اللہ، اور اس کے آگے جو اللہ چاہے، یعنی جو کچھ تم کو آسان ہو۔ یہاں بالکل واضح ہو گیا کہ بعض سند میں اس کے سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ کی رکنیت کی حدیثیں بھی آئی ہے، اس لیے وہ بات آئی کہ اقرأ ما تیسر معک من القرآن سے بڑا سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی سند میں واضح ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ تو متیسرہ بھی ہے، اس سے آسان صورت کیا ہوگی؟ ہر خاص و عام کو یاد ہوتی ہے، کوئی اور صورت یاد ہو نہ ہو لیکن سورہ فاتحہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ لیکن چلیے بالفرض مان لیتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ زبان پہ چڑھتی ہی نہ ہو، لاکھ کوشش کرے پھر بھی یاد نہیں ہوتی ہے، تو چلو دوسرے نمبر پہ رکھ لیں ثم اقرأ ما تیسر کو، کہ چلو ماں عام ہے، جو آسان ہو قرآن سے بھیا پڑھ لو، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے چلو مجبوری ہے تو
اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ تیسری حدیث جو ہے جو نسائی وغیرہ میں آئی ہے کہ اللہ کی تحمید کر لو، تکبیر کر لو، تحلیل کر لو، سمجھا کہ تو اس طریقے سے کلمات مختلف جو آئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیے یہ حدیث، اب آپ استنباط پڑھائیے، تو حدیث دلالت کرتی ہے کہ نماز کے لیے وضو واجب ہے، بلکہ اس کے لیے شرط ہے، اور پھر قبلے کا استقبال بھی نماز کے لیے شرط ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر نماز تکبیر تحریمہ، یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ شرط ہے، کسی نے کہا کہ رکن ہے، حقیقت یہ کہ یہ رکن ہے داخل نماز کے اندر، اللہ اکبر کہہ کے ہی آدمی نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، اس لیے یہ رکن ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور میں نے کہا نا کہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستفتح الصلاۃ بالتکبیر الف لام ہے، یا آپ نے فرمایا تحریمھا التکبیر، مبتدا ہے تحریمھا، نماز کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے التکبیر کے ذریعے، خبر پر بھی الف لام ہے، خاص کلمہ جو تکبیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آپ کہیے تکبیر کہو، ظاہر ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا جاہل بھی کہے گا تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، اللہ الاجل، اللہ الاعظم نہیں کہے گا۔ اور بعض روایتوں میں تو بالکل صاف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قل اللہ اکبر عند الطبرانی ثم یقول اللہ اکبر، تو اس لیے جو احناف کا قول ہے کہ اللہ اجل، اللہ اعظم وغیرہ کہنے سے بھی آدمی نماز میں داخل ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو تکبیر نہ بھی کرے، صرف نیت کر لے تو نماز میں داخل، بالکل غلط، نیت کس سے نماز کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اکبر تک ہے۔ اور نماز سے اگر آزاد نکلنا باہر چاہتا ہے تو السلام، تحلیلھا التسلیم، وہاں بھی وہی ترکیب ہے، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے کہ نماز سے باہر نکلنے کے لیے صرف التسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا، کسی دوسرے کلمے کے ذریعے آپ نماز سے باہر نہیں آ سکتے۔ قرأت ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو کچھ آسان ہو، اس سلسلے میں بات واضح ہوئی کہ قرأت بہرحال نماز میں رکن ہے، اور جس کو سورہ فاتحہ یاد ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ کی قرأت ہی متعین ہے، یعنی سورہ فاتحہ رکن ہے، قرأت رکن ہے اور سورہ فاتحہ کی قرأت رکن ہے۔ جی جیسا کہ ابو داؤد میں ثم اقرأ بأم القرآن بہت واضح ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مطلق قرأت رکن ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے، فقرأ ما تیسر معک من القرآن، سورہ مدثر، سورہ مزمل میں، بھائی تہجد میں ہے وہ کہ لمبا قیامت کی یہ نبی، آدھی رات، تہائی رات، کچھ زیادہ کچھ کم، اس کی حد بندی ختم کی جا رہی، کہا کہ جو کچھ اب آپ کو آسان ہو، جتنا آپ قرأت کر سکتے ہیں نماز سے، جو کچھ قرآن سے آپ کو آسان ہو اتنی پڑھیے اپنی صحت کے حساب سے، یہ تھوڑی ہے مطلب کہ صاحب سورہ فاتحہ نہ پڑھیے۔ تو وہاں اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، اور پھر اس حدیث سے کہ دیکھو صحیح میں آیا ہے اقرأ ما تیسر معک من القرآن، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیثیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، تو تمام سندوں کو جب رکھیں گے تو بات سامنے آ جائے گی کہ سورہ فاتحہ مراد ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ سے آسان چیز کیا ہو سکتی ہے، عام مسلمانوں کو یہ یاد ہے، اور یا پھر اس کلمے کو محمول کر لے سورہ فاتحہ سے زائد کی قرأت کے اوپر۔ اور بالآخر یا فی الآخر کہہ لیجیے، بالآخر نہیں، فی الآخر اگر کچھ نہ یاد ہو، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور صورت، تو پھر جیسا کہ روایت ہے نسائی میں کہ اللہ کی حمد، تکبیر اور تحلیل بیان کرتے۔ اس میں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رکوع واجب ہے، یعنی رکوع قیام ہے، رکوع رکن صلاۃ ہے۔ رکن اور واجب میں فرق پہلے بھی ہوتا ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس کو ابداً چھوڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر سہواً چھوڑ دے تو پھر یہ ہے کہ صاحب سجدہ سہو کافی ہوگا، لیکن رکن اگر سہواً بھی چھوڑے گا تو اس کو دوبارہ پورا کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ رکعت باطل ہو جائے گی۔ سہواً بھی چھوڑے گا تو اس کو وہ پلٹانا پڑے گی، وہ رکعت پلٹانی پڑے گی۔ تو یہ رکن ہے، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، اور اتنی دیر تک کہ پیٹھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے۔ سجدہ دو سجدہ ہے، اور دونوں کے درمیان بیٹھنا بھی رکن ہے، یہ سارے ارکان ہیں۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء فی الصلاۃ کو کہا تھا ارجع فصلی فانک لم تصلی، یہی جمہور کا مسلک ہے، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ظاہریہ، تمام محدثین، حتیٰ کہ حنفیہ میں امام ابو یوسف بھی کہتے ہیں کہ اعتدال اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا رکن نماز ہے، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب
اعتدال اور اطمینان واجب ہے، لیکن اگر صرف رکوع اور سجدہ کر لے، محض جھک جائے، کمر جھکا دے، الانحناء تھوڑا جھک جائے، اور سجدے کا مطلب لغت میں کہتے ہیں کہ لغت میں سجدہ کہتے ہیں پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، گویا لغوی رکوع اور لغوی سجدہ، یعنی رکوع اور سجدے کا جو لغت عربی میں معنی ہے وہ کر دے تو ہو جائے گا۔ ارے بابا لغت کیا کی نماز نہیں پڑھنی ہے آپ کو کہ رکوع اور سجدے کا معنی لغت کیا دیتا ہے؟ آپ کو شریعت کی نماز پڑھنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے، اور جب تک کوئی اطمینان کے ساتھ نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ امام ابو یوسف نے اور امام طحاوی جو متعصب حنفی عالم شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر ابو حنیفہ کا ساتھ نہیں دیا ہے اور کہا ہے کہ اعتدال اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ رکن نماز ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا کی اطلاق سے دلیل پکڑتے کہ اللہ نے مطلق کا رکوع سجدہ، تو رکوع سجدہ کر لے جیسے بھی ہو جائے گا، لیکن حدیث کی روشنی میں اطمینان کی بات جو ہو رہی ہے اس کو واجب پر محمول کر لیں کہ ناقص ہوگی نماز پر باطل نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں باطل ہوگی کیونکہ صریح اور قوی دلیل ہمارے پاس ہے، نص صریح ہے کہ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب نماز کا چور، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اسوأ الناس صلاۃ قتل، چوری میں سب سے برا شخص، جو چوری کے اعتبار سے سب سے برا شخص ہے وہ ہے الذی یسرق من صلاتی، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں کیسے کوئی چوری کرتا ہے؟ کہ لا یتم رکوعها وسجودها، نماز کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا، یا رکوع اور میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا، سجدے سے اٹھا پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی کہ سجدے میں جھک گیا۔ تو آیت کریمہ جو حنفیہ کے دل وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا یہ مطلق ہے جس کو سنت نے واضح کیا ہے، یا مجمل ہے جس کو سنت نے واضح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کا طریقہ اپنے قول اور فعل سے واضح کیا، اس لیے یہی متعین ہے۔ اب اطمینان کا کیا مطلب ہے؟ اطمینان ہو جائے یا اطمینان کا کوئی ضابطہ بھی ہے، کتنی دیر تک آدمی رکے؟ تو اہل علم نے کہا کہ کم سے کم ایک مرتبہ جو سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ کہنا واجب ہے، اتنی دیر تک رہ جائے۔ چلیے اچھا، یہ جو ارکان ہے سب کو ثم کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اذا اردت الصلاۃ یا اذا قمت للصلاۃ یا الی الصلاۃ کبر، ثم اقرأ، ثم ارکع، ثم ارفع، ثم اسجد، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، ثم اسجد، یہ سب ثم ترتیب کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی اس نماز کی ترتیب کے خلاف کرے، سجدہ پہلے کر لے اس کے بعد رکوع کر لے، یا پہلے رکوع کر لے اس کے بعد قیام کر لے، نماز باطل ہوگی، کیونکہ اس ترتیب کے خلاف ہے جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ علی کل حال جو کچھ اس حدیث کے اندر ہے بیان کیا گیا ہے وہ سب واجب ہے، کیونکہ اسی کو ترک کرنے پر نماز باطل ہوگی اگر قصداً آدمی چھوڑتا ہے یا جاہلاً ناواقف ہے تو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام واجبات کو اس حدیث نے بیان کیا ہے، بہت سے دوسری واجبات ہے، تحیات ہے، درود ہے، تشہد اخیرہ ہے، رکوع سجدے کی جو تسبیحات ہے ان کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے اتنی بات تو ہے کہ اس حدیث میں خلاد بن رافع کی روایت میں یا رفاع بن رافع کی روایت کے اندر خلاد جو موصیف الصلاۃ ہے جو کچھ بیان کیا گیا وہ وجوب پر دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری حدیثوں کے اندر امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے اور کوئی قرینہ نہیں ہے جس کو وجوب سے ندب کی طرف پھیرنے والا ہو، تو وہ تمام چیزیں واجب ہے، جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مزید نماز کے طریقوں کے بیان میں پڑھیں گے۔ ایک حدیث اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کے تعلق سے، اور ایک اور حدیث بھی آئے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، تو یہ دوسری حدیث ہے، یہ بھی بڑی عظیم الشان حدیث ہے، جلیل القدر حدیث ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے، وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري۔ ابو حمید بن سعد الانصاری الخزرجی الساعدی، بنو ساعدہ خزرج کا ایک بڑا قبیلہ ہے، یہ ابو حمید اپنی کنیہ سے مشہور ہے، ابو حمید ساعدی، ابو حمید بن سعد الساعدی۔
الانصاری الخزرجی. نام میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ ابو حمید کا نام منذر تھا، کسی نے کہا کہ عبد الرحمن تھا. بہرحال یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بہت ہی دقیق طریقے پر، دقت کے ساتھ، بہت باریکی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور قول سے بیان وصف کیا گیا ہے، اور ابو حمید نے پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بتائی ہے کہ انہوں نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بہت سے فوائد اس حدیث کے اندر بھی ہم کو ملیں گے. اور یہاں انہوں نے کہا کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں، تو ایک تو خود ہی تھے ابو حمید، ان کے علاوہ 9 دیگر موجود تھے. جی اصل میں یہ ہے کہ بخاری میں حدیث جو آئی ہے اور ابو داؤد وغیرہ میں، اس میں کہتے ہیں کہ محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، نماز نبوی کا ذکر چلا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ اچھے طریقے پر نماز پڑھنا جانتا ہوں، یا نماز کا طریقہ مجھے معلوم ہے. تو لوگوں نے کہا بتائیے. چنانچہ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھا دی، اور وہاں جلیل القدر صحابہ موجود تھے. ابو اسید ساعدی تھے، سہل بن سعد الساعدی تھے، محمد بن مسلمہ انصاری تھے، ابو ہریرہ تھے، ابو حمید ساعدی تھے جو خود راوی ہیں، اور بھی دیگر تھے. فرمایا ابو حمید نے جب نماز پڑھی یہ طریقہ بتایا تو کہا اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر کہا اذا کبر یعنی اللہ اکبر، یہی تکبیر تحریمہ، تو جعل یدیہ اے رفع یدیہ، دونوں ہاتھ کو اٹھایا کہاں تک؟ حذو منکبہ. حذو کہتے ہیں بالمقابل کو، یعنی موڈھا کے درمیان، یہ جو موڈھا ہے گردن اور کندھے سے جو لگی ہوئی یہ جگہ جس کو کندھا کہتے ہیں، یہ موڈھا، اس کے برابر میں سیدھ میں ہونا چاہیے. انگلیوں کا اوپری سرا یہاں ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہے. اب کچھ لوگ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ذرا سا کیا سینے کے بھی نیچے کرتے ہیں، کچھ لوگ سینے تک کرتے ہیں، اور طریقہ کیا ہے؟ حذو منکبہ یہاں تک. اوائل بھی جھوٹ کرواتے ہیں حتیٰ جو حاضی بہما فرو و وزن، یہ کان کی جو لو ہے اس کے برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انگوٹھا کان کی جڑ میں لگاتے، اس کے برابر سیدھے میں ہوتا، کان کی جڑ چھوتے ایسا نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ کندھے کے پاس رکھو اس موڈے، یہ کلائی کی اس جوڑ کو، تاکہ انگلیوں کا سرا جو اوپری سرا ہے وہ کان کی لو کے برابر آ جائے. تو یہ اچھی تطبیق ہے، لیکن اکثر حدیثیں جو ہے حذو منکبہ کے موڈے کے برابر اس طرح سے اٹھانا چاہیے. حذو منکبہ، حذو منکبہ اے مقابل منکبہ، موڈے کے برابر لاؤ، کندھے کے برابر. اس کے بعد کہتے تھے وَإِذَا رَكَعَ، جب رکوع کرتے أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر گاڑتے. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، گویا کہ جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے، گاڑتے اور انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑتے. اور ابو داؤد میں وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھ کو قوس کی طرح بناتے، کمان کی طریقے سے جو ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی ایک دم سپاٹ ایسے نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہلو سے لگے ہوئے، بلکہ ایسے گاڑتے ہاتھ کو گھٹنے پر. اور یہ جو ہوتا ہے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ جو ٹیڑھا ہے یہ کمان کے طریقے سے ہوتا ہے، پہلو سے لگا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس قدر بھی نہ ہو زیادہ کہ آپ دوسرے کے لیے باعث اذیت بنی. پہلو سے اپنے ہاتھ کو الگ رکھیں ممکن حد تک. اپنے سر کو لم یصب راسہ، اپنے سر کو آپ نے بہت جھکایا نہیں، ولم یقنعہ، اور نہیں آپ نے اس کو اٹھایا. یعنی سر برابر ہوتا، پیٹھ کے برابر ہوتا، نہ سر اٹھا ہوتا نہ سر جھکا ہوتا، برابر رکھتے. ثم حسر ظہرہ، یعنی پیٹھ کو موڑتے اور لمبا کرتے، ایسے نہیں کرتے ایسے کہ یہ بیچ کا حصہ ابھرا ہوا ہو، بلکہ ایک دم سیدھا اسٹریٹ رکھتے. پیٹھ آپ کا اسٹریٹ ہوتا، یہ کمر، یہ پیٹھ اور یہ سر سب ایک لیول میں ہوتا. اور اس کے بعد جب سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے، رفع الیدین حذو منکبہ کرتے، ربنا ولک الحمد کرتے، یہاں تک کہ فقار جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اپنی جگہ پر پلٹ آتی، گردن اور ریڑھ کی جو ہڈی ہے پیٹھ کی وہ سیدھی ہو جاتی. جب سجدے میں جاتے تو ہاتھ کو بچھاتے نہیں، غیر مفترش، ذراع آئی ہے، یہ جو ذراع ہے، یہ جو کلائی کا جوڑ ہے اور یہ جو کہنی ہے، اس کے بیچ کا جو حصہ یہ ذراع ہے، یہ زمین پر ایسے نہیں بچھاتے، بلکہ کہنی کو زمین سے اٹھا کے رکھتے، اور نہیں اس کو بالکل سٹا کے پہلو میں رکھتے، الگ رکھتے.
انگلیوں کو بالکل پھیلاتے بھی نہیں، مٹھی بھی نہیں باندھتے، انگلیاں لگی ہوتی، قبلہ رخ بھی ہوتی. اور جیسا کہ سنا آپ نے کہ پاؤں کی انگلیاں بھی ممکن حد تک قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہو ایسے. اور اس کے بعد سجدہ کر کے جب اٹھتے تو قعد علی مقعدتہ، قبر کا حصہ جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو مقعد کہتے ہیں، یعنی سرین پر مائی سرین کے اوپر بیٹھتے، پاؤں کو ایسے موڑتے اور اس کے اوپر یعنی پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے، یہ پاؤں ہے ہمارا، اس کو ایسے کرتے تھے. اندر والا حصہ اوپر ہوتا اور اوپر والا حصہ نیچے ہوتا، اور اس کے اوپر بیٹھتے اور پاؤں کو ایسے موڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور داہنا پیر ایسے گاڑے ہوئے ہیں اور انگلی قبلہ کی طرف. وقعد علی مقعدتہ، یہ حدیث آپ نے سن لی جو الفاظ آئے. سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کو پھیلاتے، بہت زیادہ پھیلاتے یعنی پورا زمین پر نہیں ڈالتے، اور نہ ہی اس کو سکیر کے رکھتے. انگلیوں کا رخ، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرتے. 2 رکعت میں جب بیٹھتے تحیات میں تو بائیں پیر پر بیٹھتے، داہنے کو گاڑتے. اور کہا وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے یعنی آخری تحیات میں، اس کا مطلب کہ انہوں نے 2 تحیات والی نماز پڑھی تھی، تو قدم رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پیر کو آگے بڑھا دیتے. یہ دیکھ لیجیے، یہ داہنا پیر ہے ہمارا، یہ ہماری پنڈلی ہے ایسے مڑی ہوئی، اس کے نیچے سے بایاں پاؤں اس طرح آگے نکل گیا، دایاں پیر ایسے بچھا ہوا ہے اور انگلیاں ایسی کھڑی ہوئی ہے داہنے پاؤں کی، اور آدمی پورے طریقے سے سرین کو زمین پر لگا چکا ہے تو سرین پر بیٹھتا. اصل میں یہ فرق اس لیے بھی ہے کہ پہلے تحیات میں آدمی ایسے افتراش کرے، پاؤں کو بچھائے، اس پر بیٹھے، داہنا پیر کو ایسے گاڑے، کیونکہ اس کو اٹھنا ہے تو یہ کیفیت اٹھنے میں آسانی کا باعث ہے. لیکن پورے طریقہ سے بیٹھ جانا، مقد کو زمین کے اوپر لگا دینا سرین کو، اور اس کے بعد بایاں پیر نکال دینا داہنے پاؤں کے نیچے سے اور داہنا پیر گاڑنا، یہ جو کیفیت ہے، یہ چونکہ لمبا تشہد ہے اور اس کے بعد اس کو اٹھنا نہیں ہے، سلام ہی پھیرنا ہے، تو اس لیے بھی وہ کیفیت مسنون ہے آخری تشہد کے اندر. لا الہ الا اللہ. وقعد علی مقعدتہ، اور آخری تشہد میں پاؤں کو داہنے پاؤں کے نیچے سے نکال دیتے، بایاں پیر کو سرین پر بیٹھتے اور داہنے پیر کو کھڑا کر دیتے، یعنی گاڑتے، انگلیوں کو کھڑا کر دیتے. اخرجہ البخاری. تو یہ سب الفاظ کی آپ نے تشریح سنی. بہرحال حدیث رفع الیدین کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے. تکبیر تحریمہ کا یہاں پر ذکر ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث آنے والی ہے آگے کہ وہ کئی دوسرے مقامات پر بھی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور اسی طریقے سے 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو آپ رفع الیدین کرتے. انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر حدیث آئے گی. اور کہا کہ منکبین تک ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار طلوع اذنین تک بھی اگر ہو جائے تو کوئی حد نہیں، دونوں سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن زیادہ اسی حد تک. لا الہ الا اللہ. اس حدیث کے اندر ہے کہ یکبر اذا کبر جعل، جب تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے یا ہاتھ کو اٹھاتے، تو پہلے تکبیر کہہ لے، اللہ، ایسے کھڑا ہے ابھی، اللہ اکبر، یا پہلے ہاتھ اٹھا لے باندھ لے، اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ باندھ رہا ہے اللہ اکبر، یا یہ ہے کہ اللہ اکبر رفع الیدین موڈے تک اور تکبیر ساتھ ہو. تینوں طرح کے الفاظ آئے. کہیں پڑھے اذا کبر جعل، مالک بن حویرث کی حدیث میں ہے کہ کبر ثم رفع یدیہ، تکبیر کہہ لیا پھر ہاتھ کو اٹھایا. اور ابن عمر کی روایت میں ہے کہ فرفع یدیہ حین یکبر، بخاری مسلم کی روایت ہے ابن عمر کی کہ میں نے نبی صاحب کو دیکھا تکبیر سے نماز آپ نے شروع کی، فرفع یدیہ حین کبر، حین، جس وقت آپ ہاتھ تکبیر کرتے اسی وقت ہاتھ اٹھاتے. اور ابو حمید کی روایت میں ہے ابو داؤد کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یرفع یدیہ، پہلے ہاتھ کو موٹے کے برابر کر لیتے، ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے. تو کہیں تکبیر پہلے ہے، کہیں ہاتھ اٹھانا پہلے ہے، کہیں دونوں میں مقارنہ ہے کہ تکبیر اور ہاتھ اٹھانا دونوں ساتھ ساتھ ہو. تو معلوم یہ ہوتا ہے واللہ عالم کہ اس عمل میں آپ کو اختیار ہے، تینوں طریقے میں جو طریقہ ہو وہ آپ کریں، لیکن انشاءاللہ افضل یہ ہے کہ تکبیر اور رفع الیدین دونوں ساتھ ہو، اور جیسے ہی تکبیر ختم ہو اس وقت آپ کی نیت بن چکی ہونی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ پڑ جانا چاہیے. بہرحال جو رکوع کی کیفیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کو حدیثوں کی روشنی میں جب دیکھ رہے ہیں ابو حمید ساعدی کی روایت میں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا رکوع کا کہ ہماری دونوں ہتھیلی گھٹنے کے اوپر گڑی ہوئی ہو، جیسے کہ ہم گھٹنے کو پکڑے ہوئے.
دوسرا طریقہ یہ کہ ہماری پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، پھیلی ہونی چاہیے، نہ کہ کمان کے طریقے سے ٹیڑھی ہو. اور تیسرا یہ کہ سر ہمارا پیٹھ کے سیدھ میں ہو، برابر میں ہو، یہ نہیں کہ سر جھکا ہوا ہو یا سر اٹھا ہوا ہو، سر پیٹھ برابر ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے ہمارا وہ ہمارے پہلو سے الگ ہو. الحمدللہ. اور پھر جب آدمی اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا تو قیام، اٹھنا اور رفع الیدین ساتھ ہونا چاہیے. تکبیر کہتے ہوئے آدمی ہاتھ کو اٹھائے یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہر ہڈی اس کی اپنی جگہ پر لوٹ جائے. معلوم ہوا کہ رکوع سے اٹھنے میں اطمینان اور سجدے کے درمیان جھکنے میں اطمینان، جیسا کہ ہم موصیف الصلاۃ کی حدیث پڑھ کر آ چکے. پھر اسی حدیث میں ابو حمید ساعدی کی روایت میں ہمیں سجدے کا طریقہ معلوم ہوا. ابو داؤد میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر بہت واضح ہے. ابو حمید ساعدی کی روایت کے میں بھی کئی طرق اور کئی اسناد ہیں اور ماشاء اللہ سب میں کچھ نہ کچھ الفاظ کا اضافہ ہے. ثم سجدہ، پھر سجدہ جب کیا تو امکن انفہ و جبہتہ، آپ نے پیشانی اور ناک دونوں کو زمین کے اوپر ٹکایا، دونوں مل کر کے ایک عزم ہے. اور ہاتھ کو پہلو سے الگ رکھا. سجدے کے اندر بھی ہاتھ پہلو سے چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور ہتھیلی کو رکھا موڈھے کے برابر. یہ نہیں کہ صاحب سر کے برابر کچھ لوگ رکھتے ہیں، چہرہ رکھتے ہیں ہتھیلیوں کے برابر. نہیں، ہاتھ پیچھے ہونے چاہیے، چہرہ آگے ہونا چاہیے. آپ کا جو ہاتھ ہو وہ آپ کے موڈھے کے برابر، تب جا کر کے سنت کے مطابق سجدہ ہوگا. یہ سب ابو حمید کے الفاظ ہیں جو ابو داؤد میں آئے. معلوم یہ ہوا کہ زمین پر ہاتھ کو، ہتھیلی کو پھیلانا ہے اور انگلیوں کو لگا کر کے، ایک دوسرے سے لگا کر کے، پھیلا کے نہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا. اور کہنی اور کلائی کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو زمین پر بچھانا نہیں ہے. حدیث میں آئے گا کہ اس کو کتے سے تشبیہ دیا گیا کہ اس طریقے سے نہ آدمی اپنے ہاتھ کو لگائے کم بساط الکلب یا کا بساط السبع، درندے کے مانند، کیونکہ درندہ جو بیٹھتا ہے وہ اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کے بیٹھتا ہے، پورے ہاتھ کو زمین پہ لگاتا ہے، اگلی جو ٹانگ اس کی ہاتھ کہلاتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو ذرا کو پھیلا نہیں بلکہ اس کو اٹھائے، پہلو کو ہٹا کے رکھے، پیٹ کو جیسا کہ میں نے کہا ران سے الگ رکھے، ران کو، تھائی کو آدمی وہ اپنے پنڈلی سے الگ رکھے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کے رخ کری. لیکن اس قدر ہاتھ نہ پھیلائے سجدے کے اندر کہ دوسرے بغل کے ساتھی کو، نمازی کو تکلیف ہو، گنجائش کی حد تک. اچھا، تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے تشہد کے اندر افتراش ہوگا. بائیں پیر کو ایسے موڑیں گے، نچلا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے رکھیں گے، اس کے اوپر بیٹھیں گے اور داہنے پیر کو ایسا گاڑیں گے کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو. اس کو افتراش کہتے ہیں. اور یہی کیفیت دو سجدے کے درمیان بھی ہوگی. لیکن آخری تشہد کے اندر جو کیفیت ہوگی اس کو تورک کہتے ہیں کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور داہنے پیر کے نیچے سے بائیں پیر کو باہر نکالے اور داہنے پیر کو گاڑ دے اطمینان کے ساتھ. یہ دونوں جلوس کے اندر جو کیفیت ہے وہ اس لیے کہ پہلا تشہد ہلکا ہے، دوسرا تشہد ذرا دیر تک ہے، تو اس لیے. اور پھر یہ کہ پہلے تشہد کے بعد آدمی کو اٹھنا ہے. اب اس میں یہ معلوم کرنا ہے صرف یہ کہ معلوم ہوا کہ دونوں تحیات کے بیٹھنے میں فرق ہے. تو آخری تشہد میں جس میں دو تحیات ہو سب متفق ہیں، یعنی مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کہ تورک ہوگا. لیکن اختلاف ہے کہ اگر نماز ایک ہی تشہد کی ہو تو کیا کرے. تو مالکیہ، شافعیہ اس میں تورک کے قائل ہیں، جبکہ حنابلہ کہتے ہیں کہ افتراش ہوگا، کیونکہ ابو حمید ساعدی نے جو نماز پڑھی ہوئی تھی وہ دو تحیات والی تھی. لہذا وہ جو حدیث آتی ہے کہ حتیٰ اذا کان آخر سجدۃ التی فیہا تسلیم، وہ سجدہ جس کے بعد سلام ہوتا ہے اس میں تورک کیا، تو وہ اس سے مراد ہے دوسرا تشہد، کیونکہ راوی نے بیان کر دیا ہے کہ پہلے تشہد میں انہوں نے افتراشی کیا تھا. تو بہرحال مالکیہ، شافعیہ کے نزدیک افتراش یعنی تشہد کے اندر چاہے ایک تشہد ہو کہ دو تشہد ہو، اگر ایک تشہد والی نماز ہے تو بھی تورک، اور دو تشہد والی ہو تو آخری تشہد میں تورک. لیکن حنابلہ کے نزدیک تورک خاص ہے ایسی نماز کے لیے جس میں دو تشہد ہو. گویا کہ دو رکعت والی نماز فجر کی ہے یا جمعہ وغیرہ کی ہے یا ہم سنت پڑھتے ہیں، اس میں افتراشی کریں گے جیسا کہ ہم دو سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں. اور حنفیہ کے نزدیک ہر جگہ افتراشی، دو سجدے کے درمیان جیسے بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے تحیات اول میں، اسی طریقے سے تحیات ثانی کے اندر. لا الہ الا اللہ. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پیر میں درد کی وجہ سے پیر کی انگلیاں قبل رخ نہیں کر سکتے سجدے میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں ہوگی باطل. اگر کسی کے پاؤں میں تکلیف ہے اور وہ
سجدے کے اندر اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ نہیں کر پاتا، یا افتراش میں دقت ہے یا تورک میں دقت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ سب جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کی، جو کیفیت کا ذکر ہے انگلیوں کے کھڑا کرنے کا، وہ سب سنن قولیہ اور فعلیہ میں سے داخل ہے. کیا نماز توڑنے کے لیے سلام پھیرنا ضروری ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہیں، اگر بیچ میں نماز توڑنا ہو تو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاتھ گرا لیں اگر نیت باندھے ہوئے ہیں تو، یا پھر انحراف عن القبلہ ہو جائے. لیکن سلام سے نکلنے کے لیے، نماز مکمل کرنے کے بعد اگر آدمی نکلتا ہے، نماز سے باہر آتا ہے، نماز کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو کمپلیشن کے لیے السلام ضروری ہے، دائیں بائیں یا ایک طرف کم سے کم. نو مسلم کتنے دن تک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بس جتنا سورہ نو مسلم ہے اس کو پہلے نماز کا طریقہ سکھا دیا جائے نماز کے اوقات کے درمیان، اور جب تک نماز کا طریقہ سکھا دیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ صاحب ابھی 12 بجے مثال کے طور پر وہ مسلمان ہوا ہے، اس کو پہلے سے کچھ بھی نہیں معلوم ہے قرآن وغیرہ، اور ابھی آدھے گھنٹے کے اندر ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو صرف یہ کہیں کہ جب آدمی قیام کی حالت میں ہو، تو اس میں جب تک ایک ہوتا ہے رکوع، ہمارے یہاں کچھ نہیں، اگر تم کو یاد ہے تو صرف تم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہو، یہاں تک کہ پھر اس کو سکھایا جائے، جتنا ارلیئر ہو سکھایا جائے. اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، بس یہ کہ نماز کا طریقہ اس کو بتایا. اگر 10 منٹ میں یاد کر لیتا ہے، ظہر اثر کے درمیان میں یاد کر لیتا ہے تو یاد کرے. ظہر اور عصر کی نماز اور باقی سنت نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا وہ خاموشی سے پڑھ سکتا ہے بنا ہونٹ کو حرکت دیے، یا کم سے کم ہونٹ کو حرکت دینی چاہیے؟ جی بالکل صحیح ہے، لفظ کی حرکت ہونی چاہیے، کیونکہ سری قرأت کے اندر زبان اور ہونٹ کا ہلنا ہے. صرف منہ بند ہے اور دماغ سے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے، وہ دماغ پڑھ رہا ہے، دماغ چل رہا ہے، صرف آنکھ دیکھ رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اس کو سری پڑھنا نہیں کہتے. قرأت سریہ میں زبان کا ہلنا، ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. صحابہ کرام کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں سری قرأت کرتے تھے. کہا کیسے پہچانتے تھے؟ کہا کہ بسترا بھی لہیت ہے، یہ آپ کی داڑھی مبارک کھلتی تھی. تو اگر آدمی ہونٹ بند کرے، ہونٹ پر ہونٹ چڑھائے رہے، بند کرے اور صرف دماغ سے پڑھے تو کوئی حرکت نہیں ہوگی، داڑھی بھی نہیں ہلے گی. لیکن اگر آدمی پڑھ رہا ہے، ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، یا دیکھیے چپ ہو کر کے ہم جی میں پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جی میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہونٹ ہل رہا ہے اور داڑھی بھی ہل رہی ہے. تو اس سے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز کے اندر قرأت کرتے ہیں، صرف خاموش نہیں رہتے. تو بہرحال قرأت سریہ کے لیے زبان اور ہونٹ کا بھی ہلانا ضروری ہے، ورنہ وہ قرأت نہیں کہلاوے گی. جی بعض حنفی عالم کہتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی یصلی، یہ جو حدیث ہے صرف اتنا ہی حصہ مردوں کے لیے ہے اور اس کے بعد کا حصہ عورتوں کے لیے ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ عورتوں کے لیے الگ سے ثابت نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نیا کوئی طریقہ سے الگ کوئی طریقہ مردوں سے بتایا ہے، اس وقت تک تو یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب مرد کے صیغے کے ساتھ کیا ہے. قرآن نبی کا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. سب کوئی کہتے ہیں کہ مذکر کے صیغے میں مؤنث داخل ہے، مؤنث کا صیغہ ہو تو مذکر داخل نہیں ہوگا، لیکن مذکر کے صیغے میں مؤنث داخل ہوتی ہے. اور یہ تغلیباً مرد کو غلبہ دیتے ہوئے عورتوں پر، اور مرد کی اہمیت اور اس کے مقام اور رتبے کا لحاظ کر کے یہ خطاب ہوتا ہے. تو صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ خطاب پوری امت کو ہے. جب تک کہ کوئی صحیح حدیث عورتوں کے نماز کے الگ طریقے پر دلالت نہ کر رہی ہو، اس وقت تک یہ خطاب عام ہوگا جو امت کے مرد عورت دونوں کو شامل ہوگا. اور ایسی کوئی ایک حدیث نہیں ہے صحیح جو عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں فرق کرتی ہے. کچھ لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد رفعین کرنے کے بعد ہاتھ کو سینے پر باندھ لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ مستحب میں سے ہے باندھنا یا چھوڑنا. یہ موضوع یہاں پر نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ کوئی صریح حدیث تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا کہا ہے کہ صاحب نیت باندھ لو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ نیچے گرا دو جیسے نماز سے باہر کی حالت ہے. تو اب بڑھیا طریقہ کیا ہے، نیت باندھ لینا یا نیت چھوڑنا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکمل نماز کی کیفیت نماز کے باہر کی کیفیت سے جدا ہونی چاہیے، اور صرف یہی کیفیت ہوتی ہے رکوع کے بعد کے قیام کی، جس میں آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو نیچے لٹکائے ہوا ہوتا ہے، ارسال کیے ہوتا ہے. یہ کیفیت نماز کے باہر کی کیفیت سے مشابہ ہے. اگر وہ نیت باندھتا ہے تو پوری طریقے سے نماز خارجی نماز کی کیفیت سے الگ ہو جائے گی. اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت قیام میں ہوتے تو نیت باندھتے،
تو کہتے ہیں قیام جس طرح سے قبل رکوع کو کہتے ہیں بعد رکوع کو کہتے ہیں. اور جب رکوع کے بعد کوئی صراحت کسی سے ہاتھ چھوڑنے کی صراحت نہیں ہے تو کیوں نہ ہم عموم والی روایت پر عمل کر کے حالت قیام میں نیت باندھیں. لیکن بہرحال یہ عمل نیت باندھنے کا یا چھوڑنے کا رکوع کے بعد استحبابی درجے میں ہے. اس کی صراحت چونکہ نہیں ہے لہٰذا جو دلیلیں میں نے بتائی آپ کو کہ صاحب خارجی نماز کی کیفیت سے نماز کی کیفیت جدا کا ہو، اور اسی کیونکہ رکوع میں ہم ہاتھ کو گھٹنے پر رکھتے ہیں، سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں، تشہد کے اندر زانو پہ رکھتے ہیں، تو صرف یہی ایک حالت ہوتی ہے جس میں ہم اگر ہاتھ گراتے ہیں تو خارجی نماز کی حالت سے مشابہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یا پھر یہ ہے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں، اور قیام قبل رکوع اور بعد رکوع دونوں کو شامل ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نیت باندھے. اگر کوئی اس دلیل سے مطمئن نہ ہو تو پھر ہاتھ چھوڑے، کوئی حرج کی بات نہیں. نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ کر کوئی اور سورہ پڑھ لے اور اس کے بعد یاد آئے کہ ہم نے تو سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں، ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. فوراً اگر کوئی کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، کوئی سورت پڑھ لیا تو اس سورت کا اعتبار نہیں ہے. فوراً ہی اس کو وہاں پر جہاں ہو وہیں اس کو توڑے اور الحمد شریف پڑھے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر سورت کو پلٹائے، اور نہیں پلٹاتا ہے تو رکوع میں چلا جائے. سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مستحب ہے. جو سورہ فاتحہ وہی رکن نماز. اس کے علاوہ اگر جو سورت پڑھتے ہیں دو شروع کی رکعتوں میں، جبکہ آدمی سری نماز میں مقتدی ہو یا تنہا پڑھتا ہو، منفرد ہو، تو سورت پہلی دو رکعت میں جو ملاتا ہے وہ سنت اور استحباب ہے. جتنا کچھ ضروری ہے رکن ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. تو اگر یاد آ جائے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور اگر دوسری رکعت میں آپ کو یاد آیا کہ صاحب ہم نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو رکن نماز چھوڑا ہے، تو یہ دوسری رکعت آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی، پہلی رکعت آپ کی باطل ہو جائے گی. آپ کو ایک رکعت اور پڑھنی پڑے گی، اور سجدہ سہو بعد السلام کرنا ہو.